وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. حضرت داؤد سے کہا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اے داؤد دیکھو اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ شروع کر دینا. حضور سے کہا جا رہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کہیں آپ ان کی خواہشات کی پیروی شروع نہ کر دیں. اب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کر دیا اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. تو گویا کہ حضور اپنی ذات میں خلیفہ تھے، لیکن حضور کے انتقال کے بعد اب جب وہ نبوت اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم نبوت، اس کا ایک بہت اہم نتیجہ یہ نکلا کہ اب خلافت شخصی کے بجائے اجتماعی ہو گئی. ہدایت خداوندی قرآن میں آ کر کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب یہ موجود ہے، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی. اے مسلمانوں، اب یہ خلافت تمہاری اجتماعی خلافت ہے، کلیکٹیو وائسیرنسی آف دی مسلمز. پہلے جو خلیفہ تھے وہ مامور من اللہ تھے، حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان ہوں، مامور من اللہ تھے. اب جو خلافت ہے وہ کون ہے، کس نے معین کیا ان کو؟ وہ مسلمانوں سے، وہ امر المسلمین ہے. جیسا کہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے. ان کے دور خلافت کے آخری ایام تھے اور آخری حج تھا جس میں کہ وہ موجود تھے مکے میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر اطلاع دی کہ اس وقت ایک چہمہ گوئیاں سی ہو رہی ہیں، کھسر پھسر ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے اندر ہی اندر، کہ جیسے ہی عمر کی آنکھ بند ہوگی ہم مسلمانوں کو مشورے اور مشاورت کا موقع دیے بغیر فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اچھا، وہاں کسی کا نام نہیں ہے، لیکن گمان غالب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی، واللہ عالم. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو بہت تشویش ہوئی آپ کو، اور آپ نے کہا فوراً مسلمانوں کو جمع کرو، میں مسلمانوں کو احذرکم، میں خبردار کر دوں، من ہؤلاء الرہط، ان لوگوں کی سازش سے، الذین یریدون ان یغصبوا امر المسلمین، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملے کو غصب کر لیں. لیکن یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین، یہ موسم حج ہے، ہر طرح کے آدمی آئے ہوئے ہیں کونے کونے سے عالم اسلام کے، تو یہاں اگر آپ نے ایسی کوئی بات کی تو ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ ہو جائے، آپ مدینہ منورہ واپس جا کر یہ کام کیجیے. حضرت عمر نے یہ رائے مان لی، اور پھر مدینہ منور واپس جا کر پھر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اجتماع کیا، اس میں خطبہ دیا، اور وہی بات کہ امر المسلمین ہے، من بایع امیرا عن غیر مشورۃ المسلمین فلا بیعۃ لہ. یاد رکھو صرف ایک بیعت تھی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اچانک ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر کوئی اندیشہ نہیں تھا. اب کوئی بھی بیعت بغیر مشاورت کے وہ اندیشے سے اور فتنے سے خالی نہیں. تو اگر کسی نے بیعت کی فلا بیعۃ لہ، تو وہ بیعت جو ہے وہ کل عدم شمار ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ اب خلافت جو ہے شخصی سے بدل کر اب کلیکٹیو اجتماعی خلافت بن گئی ہے. اسی کا مظہر ہے دیکھیے کہ الفاظ بدلے ہیں ہمارے ہاں. حضرت ابوبکر کا کہنا تھا انا خلیفۃ رسول اللہ ہے، حضرت عمر نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ. اب اگر یہی تکرار چلتی تو لمبی جو ہے وہ جو خلیفہ کی جو ہے وہ گردان ہوتی چلی جاتی، لہذا کچھ دیر کے بعد امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین. لیکن ہوتے ہوتے جبکہ ہمارے ہاں وہ صورتحال وہ بدل گئی کہ اب صحابہ نہیں ہیں، اب وہ لوگ نہیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دادا اور تزکیہ کیے ہوئے لوگ تھے، تو پھر خلافت عثمانیہ کے دوران یہ اصطلاح تبدیل ہو گئی خلیفۃ المسلمین. یہ جو ترتیب اور یہ جو تبدیلی آئی ہے اصطلاح میں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے یہ تبدیلی خلافت میں آئی ہے اسی کا ایک عکس ہے جو ملوکیت میں بھی آیا ہے. پہلے ملوکیت شخصی چلی آ رہی تھی، فرعونیت ہو، نمرودیت ہو، شخصی. لیکن اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، پاپولر ساورنٹی. لیکن یہ پاپولر ساورنٹی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے جو کہلوائے ہیں الفاظ کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندرو چنگیز سے تاریک تر. یہ باتیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی آج سے سمجھیے 60-70 سال پہلے، وہ باتیں اب کہہ رہے ہیں مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں. نوم چومسکی کہہ رہا ہے جو اس وقت کا کنٹمپریری جو فلاسفرز ہیں امریکہ میں، ان میں بہت ہی ان کی اونچی فہرست میں شامل ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جمہوریت، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ پریس کی آزادی اور یہ جمہوریت کے سارے جو ہیں یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تھا.